مجھے ایک خاتون نے بتایا کسی ملک سے، اس نے کہا جی یہ پلاسٹک سرجری کی لاجواب چیز ہے۔ پلاسٹک سرجری تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میری جلد لٹکی ہوئی تھی، میری جھریاں تھیں، جلد لٹکی ہوئی تھی، میں نے یہ استعمال کیا اور ایسی فٹنس ایسی لاجواب کہ میں نے کہا کہ یہ تو پلاسٹک سرجری کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے اس کو پرانی بواسیر کے لیے دیا ٹھیک، قبض کے لیے دیا ٹھیک، جوڑوں کے درد کے لیے دیا، تو بندہ ایسے ہرن بن گیا۔ میں کہا ایک بندے کو میں نے کہا یہ دوائی کھاؤ ہرن بن جائے، کہنے لگا حکیم صاحب خیال کرنے لائسنس بنوانا پڑے گا۔ میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا دوائی کھاؤ ہرن بن جاؤ گے، کہنا حکیم صاحب خیال کریں پھر لائسنس بنوانا پڑے گا۔ مزاحیہ تھا، پھر خود ہی مجھے کہنے لگا آپ بتائیں میں کیا کھاؤں، کہنے لگا حکیم صاحب آپ کہہ دیں میرا سر نہ کھا باقی ہر چیز کھاؤں۔ مجھے یاد ہے اس کا نام رفیع تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، ترخان تھا۔ خود ہی کہنے لگا اب آپ پوچھیں میں آپ سے پوچھوں کہ میں آپ کھاؤں کیا، پرہیز کیا کروں، تو آپ کہیں میرا سر نہ کھا باقی ہر چیز کھا۔ اس سے پہلے تو اس کے یہ تجربات ملے ہیں، بہت زیادہ ملے ہیں اس ٹوٹکے کے، بہت زیادہ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات بہت زیادہ ملے ہیں اس کے تجربات۔ چھوٹی الائچی ایک چٹانک لے لے، دانہ دار ہو، سبز ہو، اور میتھی یا میتھے کے بیج ایک چٹانک لے لے، صاف کر کے کوٹ پیس لے، ایک چمچ یا آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک سادہ سی عام سی چیزیں ہیں، دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، کھانے سے پہلے یا بعد، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اس کے بڑے نتائج دیکھیں۔ اچھا یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا ٹوٹکا، آپ صحت مند ہیں، چٹکی چٹکی لیتے رہیں، چٹکی چٹکی لیتے رہیں، ہے چھوٹا سا ٹوٹکا، چھوٹی الائچی سبز اچھی ٹھیک وہ ایک چٹا، اور میتھے کے بھی ایک چٹا باریک پیس کے اسے شیشے کے مرتبان میں ڈال کے رکھ دیں، اور ایک چمچ، آدھی چمچ، چوتھائی چمچ کھائیں، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ۔ چھوٹا سا تحفہ، مختصر سا تحفہ، پر اس کے رزلٹ، اس کے نتائج، اس کے خواص، اس کے کمالات بہت لوگوں نے آزمائے ہیں۔ فٹنس کے لیے، دماغ کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، طبیعت کے لیے، جسم کی کمزوری ویکنس کو دور کرنے کے لیے، اور بے اولادی وہ آپ نے سن لی، باقی فائدہ تو بہت ہی زیادہ آپ نے سنے ہیں۔ اچھا، اس عمل کے حوالے ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں، ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ اس عمل کو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، چند بار بھی کر سکتے ہیں، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، بس اتنا الفاظ کافی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس پرانی بات ہے، میں نے کہا نا ایک صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی، اب کریم میں چھپا ہے یہ، میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا میں پہلے کمیشن لوں گا، چندہ لوں گا، پھر بتاؤں گا۔ اس نے کہا جو آپ دل چاہے دے دیں۔ میں کہا جیب میں سے پیسے نکال، کتنے ہیں؟ نکالے، میں نے کہا دوسری جیب میں ڈال، اچھے خاصے پیسے، میں کہا رکھ یہاں، اس نے رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد میں نے کہا اب یہ عمل تو نے کرنا ہے 11 بار، یہ گوشت والا۔ کتنی بار؟ پہلے 3 دفعہ میرے لیے، اس نظام کے لیے کر، تیری ہو جائے گی حفاظت۔ اب نقطے پہ کریں غور، میرے اور اس نسلوں کے نظام کے لیے، اس پورے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کے لیے کر 3 بار، اور جس طرح اپنے لیے کرے گا خلوص اخلاص سے، اگر تھوڑا سا بھی اخلاص خلوص میں کمی ہوئی تو جو فائدہ پھر اگلے میں بھی نہیں ہوگا۔ کر 11 میں سے 3 نکالے، باقی کتنے بچے؟ 8 دفعہ پھر اپنے لیے کر، وقفہ وقفے سے جب بھی کر، پھر اس کی تاثیر دیکھ۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کئی وسوسے آئے کہ ان کو اگر اپنی ضرورت ہے تو ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود خالی ہیں،
یہ آیا، کبھی کیا سوچ آئی، کبھی کیا سوچ آئی. کہا کہ میں نے اپنی سوچوں کو سنبھالتا تھا، کنٹرول کرتا تھا، اور سوچوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے یقین کو جمایا. کہا بس وہ 3 دفعہ کا جو یقین جمع ایسا، 3 دفعہ میں نے آپ کے اس سارے نظام کے سخت تصور، سخت توجہ، سخت دھیان سے کیا. اس کے بعد جو 8 دفعہ تھا، کہا وہ میرے لیے ایسے ہوا جیسے بیری کے ہر پتے پہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق بیٹھی ہے، اور وہ میرے لیے اس نے پتے کو مصلی بنایا ہوا ہے. غور سے سمجھو، اس نے میرے لیے ہر پتے کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا بیری کا درخت، یہ اصل میں جنت کا درخت ہے. بیری کا جو درخت ہے یہ اصل میں جنت کا درخت ہے. بیری کا درخت یہ ہے اصل میں جنت کا درخت. تو جو جنت کا درخت ہے، بس فرق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، کہ وہاں جو جنت کی بیری ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. اس نے کہا جی میرے حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ آخر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں وہاں بیری کا درخت ہے. سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ساری عمر سنا. تو سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں. تو کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے ہر پتے پہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے. ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے ہر درخت پہ جنات رہتے ہیں، اور بیری کا درخت واحد بیری کا درخت ہے جہاں نیک اور صالحین جنات رہتے ہیں. کالے جنات رہ ہی نہیں سکتے. اور اگر کسی کو بیری کے درخت سے جنات سے وحشت آئی ہے تو سمجھ لیں اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے ان کو تنگ کرنے کی، تو اس لیے وہاں سے کوئی ہوا ہے. ورنہ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں. ایک ابکری میں ایک عمل چھپا تھا، مجھے ایک صاحب نے اس کی یاد دہانی کرائی. اچھا کیا کہ 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر اسے بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. کبھی کسی نے پڑھا؟ ہاں جی. 1.25 کلو بڑا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کریں، اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں. ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی. اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. اس کو پرندے وغیرہ کھا جائیں گے. یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی. آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں. کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا؟ چھوٹی چھوٹی باریک 101 بوٹی کر لیں. 1.25 کلو گوشت نہیں ملتا، 1.25 پاؤ لے لیں، جتنی حسب توفیق ہے. نہیں ملتا 1.25 پاؤ لے لیں. اور اس کی 101 چھوٹی بڑا گوشت ہونا چاہیے. گائے کا ہو تو بہتر ہے، بغیر ہڈی کے. 101 بوٹی کر لیں. اس بوٹی کے اوپر ہر بوٹی پہ ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں. اس کو کسی صاف کپڑے میں لے کے درخت سے باندھ دیں، اور ہو بیری کا درخت. اور ایسا بیری کا درخت ہو جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو. اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہوگا، تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان انتظار کرے، اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری
اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ. کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے. اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا. مجھے تلاش چاہیے. چوراہوں پہ اور گلیوں میں مانگنے والے وہ نہیں چاہیے، جو سچے ضرورت مندوں کو تلاش کرے. اور اپکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس، اپکری کا خدمت خلق کا راشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5، 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا. ہر بندہ نیت کر لے. کسی کے روزے اچھے گزر جائیں گے، کسی کے دن اچھے گزر جائیں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے گھر میں دعوت کی اور میری قریبی رشتہ دار ایسے برقع آگے کر کے نا، اپنا عبایا ایسے آگے کر کے شاپر میں سالن ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی نے زور سے آواز دی اور کہا، میں نے کہا اس کو ڈالنے دیں. کیوں؟ یہ عید کے بعد، سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوا. اپنی خدمت خلق جو ہمارا راشن کا باکس ہے، اس کی نیت کریں. اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عشر، اپنی تن اور اپنی نسلیں اور رمضان گزارنے کی نیت کریں. لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور جہاں دنیا میں جس کونے میں ہے اس رمضان کی نیت کر لیں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سفارشی بن کے جائے گا. ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی زندگیاں رمضان کا استقبال کرتے تھے. رمضان کا امام زین العابدین فرمایا رمضان کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا جو ایک گھونٹ اور ایک قطرے کا انتظار کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے امام زین العابدین. اور فرمایا جب رمضان آتا تھا لوگوں کے چہرے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے باوجود مجاہدوں کے اس طرح چمکتے تھے کہ جس طرح ان کے اندر کی طلب اور تڑب اور بے چینی اور خوش ہوتے تھے. اور فرمایا جو رمضان گزرتا تھا ان کی آہیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کے آخر میں آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی کہ اب رمضان کا الوداع ہے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو. پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی. میں امام زین العابدین شہزادہ اہل البیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی. پوچھا بلے کا کیا حال ہے؟ کہہ رہے جگر کا مسئلہ ہو گیا، فوت ہو گیا. بلا تھا جس کو ڈپریشن ٹینشن ہو گیا تھا، میں نے بتایا تھا، اور جس کو لیے ڈپریشن کی دوائیں دیتے رہے. انہوں نے کہا جگر کا مسئلہ ہوا، پورا جسم کا خون تبدیل ہوا. میں نے کہا خون انسانی لگا؟ کہہ رہے نہیں، بلی کا خون لیا، پورے جسم کا خون تبدیل ہوا، ڈرپیں لگیں، 1 مہینہ تک علاج معالجہ ہوا، اور اس کے جگر کے مسائل، معدے کے مسائل حل نہ سکے. آخر کار بغیر کلمے کے مر گیا. آخرکار بغیر کلمہ کے مر گیا. بہت افسوس ہوا. وہ قائم ہے، یہ سب فنا ہے، سب کو بقا ایک ہے، اس طاقت کو پکارتے ہیں. اچھا نہ وہ بلا ایسے چپ کر کے ایسی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی. انہوں نے کہا، اس بلے کو کہا حضرت آئے ہوئے ہیں، مرشد آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا، میں کہ نہیں، میں ابھی بولے گا، دیکھیں آنکھیں ابھی کھولے گا. میں نے نا چوزے کی طرح آواز نکالی، ایسے دیکھا آنکھ. میں کہ دیکھ، چھوٹی چھوٹی میں نے آواز نکالی. میں نے کہا ابھی دیکھے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہماری زندگی اور پہچان میں ہیں، پر رب کعبہ کی قسم ہم نے رب کو نہیں پہچانا. جانور بھی آواز کو پہچانتا ہے کہ یہ چوزے کی آواز ہے اور میری خوراک ہے، ہم نے رب کو نہیں پہچانا. اللہ جزائے خیر دے اس تسبیح خانے میں میرے مرشد کو، جنہوں نے رب کی پہچان کا ایک انوکھا انداز دیا ہے. آؤ، نہتے ہو، اکیلے ہو، بے دست ہو، بے پا ہو، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے، فَأَيْنَ اللہ، پھر اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو ہے نا، اللہ
کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے۔ یا قہاروں کی طاقت تمہارے ساتھ موجود ہے، اللہ کے نام کی قوت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ بلے نے آوازوں کو پہچانا، اس نے آنکھیں کھولی، ہم نے اللہ کو نہ پہچانا، اس کی طاقتوں کو نہ پہچانا، اس کی قوتوں کو نہ پہچانا، اس کی عظمتوں کو نہ پہچانا، اس کے وقار کو نہ پہچانا اور اس کی معرفت کو نہ جانا۔ ہاں، کیوں کہتے ہیں ان بزرگوں کو اللہ کی معرفت حاصل تھی؟ کیا مطلب؟ کیوں کہتے ہیں جی کس معرفت میں خط آنا ہے؟ اس نے کہا فلاں نام ہوگا، فلاں دکان ہوگی، اس کو مل کر اس کو ملے۔ پہلے خط ایسے ملتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، شہروں میں آتے تھے۔ یہ معرفت ہوتی تھی کہ اس معرفت سے خط ملے، اللہ کی معرفت کو نہ جانا۔ یہ اللہ کے ناموں کی تاثیر اور طاقت بتا بتا کے اپنے آپ کو بھی، میں آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کچھ نہ جانا، سب کچھ نہیں جانا، پر اللہ کی معرفت کو نہیں جانا کہ اللہ ہے کیا اور اس کی طاقت کیا ہے، اللہ ہے کیا اور اس کی قوت کیا ہے اور اس کی طاقت کا نظام کیا ہے، یہ نہیں جانا۔ زمین بدلی، زمان بدلے، مکی بدلے، مقام بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ تو لہذا ہم ہیں بے بس۔ ایک بھیڑ کاٹ جائے، بھیڑ، ہم وہ جلن برداشت نہیں کر سکتے۔ بچھو کاٹ جائے، ہم بچھو کی ہائے ہائے کو نہیں روک سکتے۔ کیل اور گھر میں خواتین تھوڑی سی جل جاتی ہیں کسی چولہے سے، ہم وہ جلن کو، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا نظام ہے جنات اور شیاطین کا، اتنا بڑا نظام ہے، اس نظام کو کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس کے لیے کسی طاقتور آواز کو پکاریں، کسی طاقتور ہستی کو پکاریں، کسی طاقتور نسبت کو اپنے قریب کریں، اور وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کی عزت اور عظمت اور وقار اور شان و شوکت ہے، اس کو پکاریں۔ اور اس میں اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے، اس کا نام ہے یا قہار۔ سارے کہے یا 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 اللہ اکبر۔ کراچی کی بات دیکھا تو بہت سلم سمارٹ، ایسے دبلے پتلے صحت مند۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ میں نے کہا اپنے میدے کا آپریشن کرایا۔ میں نے کہا مجھے سکر میں ایک صاحب ملے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان نے میدے کا آپریشن کرایا، ہم صحت مند ہو گئے، یعنی دبلے پتلے ہو گئے، موٹاپا ختم ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں۔ یعنی کیا کیا؟ کہنے لگا مجھے کسی نے کہا کہ آلو بخارا چوس۔ آلو بخارا خشک نہیں ہوتا بھائی، اس کو رکھ اور چوستا رہے، دن میں 5-6 دفعہ، 7-8 دفعہ، 10-12 دفعہ آلو بخارے چوس جا، چوستے چوستے گٹھلی پھینک دے۔ کہنے لگا میں نے وہ کرنا شروع کر دیا، میرا 26 کلو وزن کم ہو گیا اور بغیر نقصان کے، چربی ختم ہو گئی میں، اور کپڑے سارے میرے جو ہیں مجھے چھوٹے کرانے پڑے۔ اور جن کی قے نہ رکتی ہو، یاد رکھنا، حاملہ کی قے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا عظیم لوگ تھے، فرمانے لگے شادی 1 ماہ کی خوشی، ساری عمر کا روگ۔ 1 ماہ کے بعد پھر قے شروع ہو گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہ جی اللہ نے کرم کر دیا، خوشخبری سنا دی۔ وہ کیا خوشخبری سنائی؟ وہ تو قے شروع ہو گئی، قے، متلی اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو گیا، بھوک نہیں لگتی۔ آلو بخارا منہ میں رکھ کے چسوا، جس کی قے نہ رکتی ہو، جس کی متلی نہ رکتی ہو، اور زبردست چیز ہے۔ اور جس بندے کا بلڈ پریشر کسی دوا سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس سے کہے 9 آلو بخارے رات کو بھگو کے صبح اس کو مل لے، اس کا پانی پی لے، اور اس طرح صبح بھگو لے، شام کو مل کے پانی پی لے، 3 دن میں بلڈ پریشر چیک کریں انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر تو ہم نے جائفل جلوتری لونگ کے نام پہ رکھا ہوا ہے اپنی بریانیوں میں اور سالن میں۔ بریانی میں مجھے تو بریانی دیکھ کے میں ڈر جاتا ہوں۔ میں نے کہا مولا یہ پتہ نہیں کھا کے بندے چلتے کیسے ہیں؟ بریانی کھائے جا رہے ہیں، نان کھا رہے ہیں، پتہ نہیں یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ آلو بخارے کے عجیب فائدے ہیں، انوکھے فائدے۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں آلو بخارے کی طرح سرخ سفید ہو جاؤں، خوبصورت،
बेहतरीन, वो सिंध की सर्दी गर्मी में भी। और एक बात बताऊं, मेरे पास सिंध के जितने मरीज आए हैं, सिंध में 3-4 बीमारियां ज्यादा हैं। बेऔलादी बहुत बहुत ज्यादा है, यहां बहुत ज्यादा है, मेरा तजरिया है। यानी मैं 1991 से मरीज देख रहा हूं बाकायदा, 91 से। तो 91 से लेकर अब तक मैंने सिंध में एक तो जिगर के अमराज बहुत देखे, हेपेटाइटिस फलां फलां बीमारी, बेऔलादी मैंने बहुत देखी है सिंध में, और कमजोरी बहुत देखी है। ये 3 बीमारियां तो मैंने सिंध में बहुत, हर जगह है लेकिन सिंध में ज्यादा है। और इन तीनों का इलाज आलू बुखारा है। आलू बुखारा है तीनों का इलाज। आलू बुखारा ले लें, और आलू बुखारा जितना सफेद होता जाएगा, लिख लो मेरी बात को, उतना उसकी तासीर कम होती जाएगी। और इंजीर जितना सफेद होता जाएगा, उतना वो समझ लें केमिकल से धुला हुआ है, केमिकल से धुला हुआ है। सादा सा आलू बुखारा ले लें, आलू बुखारा ले लें, और उस आलू बुखारे में मुंह में रख के चूसते रहें। कमाल चीज है, पुरतासीर चीज है, और हैरत अंगेज चीज है, यकीन जानिए। यह आलू बुखारा तो मैदे का निजाम, जिसको तेजाबियत आखिरी दर्जे की हो, जलन हो, वो अपनी हंडिया में सालन में आलू बुखारा डाले, धनिया डाले, जीरा डाले, हल्दी डाले और दही डाले, बाकी सारे मसाले निकाल दें। आज से ना ये सालन खा के देखें, फिर सेहत देखें। एक साइंस की रिसर्च है, जिस कौम के अंदर गुस्सा, कत्ल, सुन लो जरा, और लड़ाइयां और इंतकाम और हादसात के वो स्पीड गाड़ियों की बढ़ाएं, जोर से चलाएं, बढ़ाना चाहते हो, उस कौम के अंदर मसाला जात ज्यादा बढ़ा दो, वो खुद मसाला बन जाएंगे, बाकी हर तरफ से फारिग हो जाएंगे, वो गुस्सा और इस तरह के मसाले बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है, और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे, निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुव्वत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे को कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ
اتنا गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है। एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा, चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी, जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खींचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठी की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो से खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को
आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे, 100 साल की